کراچی میں عورت نے 2 جڑواں سانپ پیدا کر کے سب کو حیران کر دیا۔ ڈاکٹر بھی یہ خوفناک منظر دیکھ کر ہسپتال سے بھاگ گئے۔ بدبخت شوہر، اس کی بدبختی کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ ایک لڑکی ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ میری زندگی کا سب سے بھیانک خواب تھا جو میں بھلا چکی تھی۔ میرا تعلق مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ وہ اپنا نام بتاتی ہیں کہ میرا نام صدف تھا۔ میں اپنی بوڑھی ماں اور باپ کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ میری منگنی میرے کزن سرمد سے ہو چکی تھی۔ میرے گھر والے بہت خوش تھے میری منگنی پر۔ وہ چاہتے تھے کہ جلدی جلدی اس کی شادی ہو جائے، لیکن میرا دل مطمئن نہیں تھا اس رشتے سے۔ میں چاہتی تھی کہ خدا ایسا کرے کہ میری سرمد سے شادی نہ ہو۔ تھا تو وہ خوبصورت، پڑھا لکھا، ایجوکیٹڈ تھا، اچھی جاب بھی کرتا تھا۔ اس کے باوجود پتہ نہیں میرے دل میں کون سا خوف بیٹھ گیا تھا۔ اس کی ایک بات مجھے ہمیشہ بری لگتی تھی۔ وہ طبیعت کا بہت سخت تھا، لیکن اچھا تھا میرے ساتھ، مجھ سے محبت بھی کرتا تھا۔ میری ماں چاہتی تھی کہ بیٹا تو ڈرا نہ کر، وہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے وہ تجھے خوش رکھے گا، اور ویسے بھی تیری خالہ کا بیٹا ہے، کوئی اجنبی تو ہے نہیں کہ تو اتنا گھبرا رہی ہے۔ خیر میں ماں باپ کی بات مان کر اس شادی کے لیے رضامند ہو گئی۔ آخرکار ہم دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کے شروع میں سرمد مجھے بہت پیار کرتا تھا، میرا خیال رکھتا تھا، میری ہر بات مانتا تھا۔ میں حیران تھی کہ یہ واقعی وہی سرمد ہے جس کو میں اتنا برا سمجھتی تھی۔ یہ تو میرے ساتھ اتنا اچھا ہے، میری ہر بات مانتا ہے۔ اس وقت مجھے اپنی قسمت پر رشک ہونے لگا کہ واقعی میں ایک خوش قسمت لڑکی ہوں جس کو اتنا اچھا شوہر ملا ہے، میری ہر بات مانتا ہے۔ میری زندگی اب مہارانیوں جیسی ہو چکی تھی۔ خاندان والے بھی ہماری جوڑی کی خوب تعریف کیا کرتے تھے۔ میری ماں مجھ سے آ کر کہتی کہ بیٹی دیکھو، والدین کے فیصلے غلط نہیں ہوتے، تم ایسے ہی گھبرایا کرتی تھی، دیکھو تمہاری زندگی کتنی خوشی خوشی چل رہی ہے۔ اسی طرح 3-4 ماہ گزر گئے۔ ابھی بھی ہمارے گھر میں ویسی ہی رونقیں تھیں۔ ایک دن میں اپنی ماں سے ملنے اپنے میکے آئی۔ میری ماں میری خوشی دیکھ کر خوش ہوئی اور اچانک پریشان بھی ہو گئی۔ میں نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو میری ماں کہنے لگی، بیٹا تمہاری خوشی سے میں خوش تو ہوں، لیکن ایک ماں ہونے کے ناطے میں بہت دکھی ہوں۔ شادی کو کافی عرصہ گزر گیا ہے، لیکن ابھی تک تو نے کوئی خوشی کی خبر نہیں سنائی۔ دیکھو عورت تب ہی مکمل ہوتی ہے جب اس کی اولاد ہو، ورنہ اس کی کہیں بھی عزت نہیں رہتی، نہ اپنے سسرال میں نہ خاندان والوں میں۔ بانجھ ہونے کا طعنہ بھی دیا جاتا ہے اس کو۔ یہ بات سن کر جیسے میرے ہوش ہی اڑ گئے ہوں۔ میری ساری خوشی میری ماں کی بات نے چھین لی تھی۔ شاید وہ سچ ہی کہہ رہی ہوں، ایک لڑکی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماں بن جائے۔ خاندان میں، سسرال میں اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ اگر کافی عرصہ شادی کو ہو جائے اور اولاد نہ ہو تو اس لڑکی کے اوپر داغ لگ جاتا ہے بانجھ پن کا۔ گھر آتے ہی اسی سوچ کے ساتھ میں گھر آ کر بیٹھ گئی۔ میرے چہرے کے اوپر افسردگی صاف صاف نظر آ رہی تھی، جیسے کہ میں اندر سے ڈر گئی ہوں۔ میرا شوہر مجھ سے کہتا ہے، کیا ہوا ہے صدف، خیریت تو ہے؟ تو اتنا گھبرائی ہوئی کیوں ہے؟ آج تیرے رنگ اترے ہوئے ہیں۔ لیکن میں کچھ نہ بولی۔ میں سوچنے لگی شاید مجھ میں کوئی نقص ہو، تبھی اتنا عرصہ ہو گیا ہے میری شادی کو اور میری کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی۔ میں اپنے شوہر سے بھی تھوڑا سا ڈرتی تھی، اسی لیے میں نے سوچا آج میں اپنے شوہر سے بات کروں گی کہ ہم دونوں ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے چلتے ہیں کہ ہمارے بچے کیوں نہیں ہو رہے۔ میں نے مزیدار سا کھانا بنایا جو سرمد کو بہت پسند تھا، تاکہ اس کا دل تھوڑا نرم رہے اور میری بات پر غصہ نہ کرے۔ یہ سوال خود بخود میں نے دل میں پیدا کر لیے تھے، کیونکہ کبھی بھی اس کے منہ سے بھی میں نے بچوں کی بات کبھی نہیں سنی تھی، اور میں بھی یہ بات بھول چکی تھی۔ میری ماں نے مجھ کو یاد کرایا تو مجھے احساس ہوا واقعی بہت دیر ہوتی جا رہی ہے۔ گھر والے تو ابھی خاموش ہے، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد باتیں نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ اسی لیے میں حوصلہ رکھ کر اسے اعتماد میں لے کر یہ بات کرتی ہوں کہ سرمد، ہماری زندگی ابھی ادھوری ہے،
वो कहता है कैसे अधूरी है, इतना सब कुछ तो है। मैंने कहा बस एक चीज़ की कमी है, वो है औलाद। हमारी औलाद होनी चाहिए। शादी को काफ़ी अरसा गुजर गया है लेकिन अभी तक कोई उम्मीद नहीं हुई। ऐसा करते हैं, हम डॉक्टर से चेकअप करवाने चलते हैं। आपको तो पता है कि मुझे बच्चे शुरू से ही बहुत पसंद हैं। ये बात सुनते ही सरमद खामोश हो गया और उसके चेहरे पर अजीबोगरीब रंगत आने लगी। वो मुझे घूरने लगा। मैं हैरान हुई और कहने लगी, आप मुझे इस तरह घूर क्यों रहे हैं? मैंने कोई गलत बात तो कह नहीं दी। ये हमारा हक है, और वैसे भी औरत मुकम्मल ही तब होती है जब उसकी औलाद हो। ये बात मेरे मुंह से निकलना ही थी कि सरमद तो गुस्से से फट उठा। कहने लगा, बस अब मैं ये दोबारा अल्फाज तुम्हारे मुंह से ना सुनूं। मेरी ज़िंदगी पहले भी मुश्किल में है। ये औलाद की बातें मुझे मत सुनाओ। मुझे नहीं चाहिए औलाद, और ना ही आइंदा इस टॉपिक पर बात करना। समझ में आई? ये बात सुनते ही एकदम से मेरे दिल की धड़कनें रुक गईं। मैं उठ खड़ी हुई और कहने लगी, हाय अल्लाह, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या आपका दिल नहीं करता हमारी औलाद हो? तभी ज़िंदगी मुकम्मल होती है। कौन है जिसकी औलाद ना हो और वो खुश होता है? हर कोई अल्लाह से तड़प तड़प कर दुआएं मांगता है। जिनकी औलाद नहीं होती, औलाद तो एक नेमत होती है। माँ बाप की ज़िंदगी तब ही मुकम्मल होती है जब उनकी औलाद हो। खैर, मेरे शौहर ने तो मेरी बात नहीं मानी, उल्टा मुझे डांटना शुरू कर दिया कि इस बारे में कभी बात मत करना। चोरी छुपे मैं खुद डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर आमना बहुत अच्छी डॉक्टर थी। वो बच्चों के हवाले से काफ़ी अच्छी दवाई देती थी। मैं उनके पास आई और उनको अपना मसला बताया। वो एकदम से परेशान हो गई और कहने लगी, अरे बेटा, ये क्या बात है? तुम रो क्यों रही हो? मैं कहने लगी, क्या पूछती हैं आप? मेरा शौहर जो औलाद के ख़िलाफ़ है, वो चाहता है कि हमारी औलाद ना हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी औलाद हो। आप मुझे दवाइयाँ दें, मेरा इलाज करें। देखें, एक औरत का घर तभी मुकम्मल होता है जब उसकी औलाद हो, वरना ससुराल वाले बांझपन का ताना देते हैं। डॉक्टर मेरी हालत देखकर थोड़ी सी परेशान हुई और कहने लगी, रुको बेटा, मैं तुम्हारा अल्ट्रासाउंड करती हूँ। जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया तो बच्चे की उम्मीद थी। ये सुनकर मेरे चेहरे पर और ज़्यादा खुशी आ गई, लेकिन मैं इस बात से डर रही थी, अगर इस बात का पता मेरे शौहर को लग गया तो वो तो क़यामत खड़ी कर देगा। ऐसा ही हुआ। खुशी से मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अपने शौहर को बता दिया तो वो गुस्से से कहने लगा, मैं तुझे तलाक दे दूँगा। मैं ये सुनते ही मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई कि हाय अल्लाह, इनको क्या हो गया है। वो मुझे कहने लगा, जिन्हीं कदमों से आई हो उन्हीं कदमों से वापस अस्पताल जाओ और अबॉर्शन करवा कर आओ। ये बच्चा हमें नहीं चाहिए, इस बच्चे को ज़ाया करवा दो। उस वक्त मेरी रूह कांप गई और कहने लगी, हाय अल्लाह, ये क्या कह रही हैं। मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने इनकार कर दिया और कहा कि तुम चली जाओ, ये काम मैं नहीं कर सकती। मैं जब घर आई तो देखा कि मेरा शौहर सामान पैक कर कर कहीं जा रहा है। मैंने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? तो उस वक्त सरमद के चेहरे पर बहुत खुशी थी। कहने लगा, मैंने कितने दिनों पहले इंटरव्यू के लिए दुबई में अप्लाई किया था। खुदा का करना ऐसा हुआ कि उधर से लेटर आ गया है और मैं दुबई जा रहा हूँ। मेरे चेहरे पर भी खुशी आ गई क्योंकि घर के हालात काफ़ी अच्छे नहीं थे, अब अच्छे हो जाएंगे। मैंने कहा, आप कब वापस आएंगे? सरमद कहने लगा, शायद 3-4 साल के बाद, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं तुझे पैसे भेजता रहूँगा। और हाँ, जिस वजह से तुम यहाँ से गई थी वो काम हुआ? मैं खामोश हुई और कहने लगी, हाँ, हो गया है। सरमद मुल्क से बाहर चला गया था। उसको गए हुए 6 माह गुजर चुके थे। वो बाद में पैसे भी भेजता रहा। मैं बहुत खुश थी कि अल्लाह ताला ने इस मुश्किल में ऐसी राह बनाई है। मेरा शौहर मुल्क से बाहर चला गया है, उसके आने तक तो बच्चा पैदा भी हो चुका होगा। अब मेरी सारी फिक्रें ख़त्म हो चुकी थी, बस मैं अपनी सेहत पर तवज्जो दे रही थी ताकि मेरे बच्चे को कुछ ना हो। मेरी बूढ़ी माँ मेरे घर में रह रही थी। एकदम से मुझे एक सोच आई कि अगर वो घर आ गए तो उन्होंने बच्चे को देखा तो कहीं बच्चा मार ही ना दे। ये सुनकर तो मैं और रोने लगी। मेरी माँ कहने लगी, क्या हुआ सदफ, अचानक तुझे क्या हो गया है? अब तो तू ठीक थी। मैंने उन्हें अपनी सारी बात बताई कि मेरा शौहर तो इस बात के ख़िलाफ़ है।
میری ماں کہنے لگی خاموش ہو جا، بھلا ایسے بھی کون چاہتا ہے کہ اس کی اولاد نہ ہو، یہ وہم خود میں نہ پال۔ اس طرح 9 ماہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے لال جیسا بیٹا عطا کیا۔ بیٹے کی پیدائش پر میں بہت خوش تھی۔ میری ماں مجھے کہتی تھی کہ سرمد کو خوشخبری سنا دو، لیکن وہ تو میرے دل میں تھا جو انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا۔ وہ تو ضائع کروانے کی باتیں کر رہے تھے، یہ تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ ملک سے باہر چلے گئے۔ میں نے اپنی ماں کو سمجھایا کہ ماں، میں پاگل نہیں ہوں۔ وہ سچ میں میرے ساتھ بہت برا رویہ رکھتے تھے جب بھی میں اولاد کی بات کرتی۔ میری ماں کہنے لگی بیٹا کچھ نہیں ہوتا، اس کے کہنے نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اولاد اللہ تعالیٰ نے دینی تھی اور وہ تمہیں دے دی ہے۔ تم بہت خوش قسمت ہو، اللہ نے تمہیں چاند سا بیٹے سے نوازا ہے۔ میں اب بہت خوش تھی، میری زندگی میں رنگ لگ گئے تھے۔ میری بوڑھی ماں بھی بہت خوش تھی۔ سرمد کو گئے ہوئے 2 سال گزر چکے تھے۔ ہمارا بیٹا بھی 2 سال کا ہو چکا تھا۔ میں اسے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ آج تک میں نے سرمد کو اس بات کی بھنک بھی نہ لگنے دی کہ ہمارے ہاں بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ وہ پیسے بھیجتا رہتا تھا اور ہم سے فون پر بات بھی کرتا رہتا تھا۔ میری ماں بھی اکثر پریشان رہتی، جیسے جیسے دن قریب آتے جا رہے ہیں میرا دل دھڑکنا بند ہو رہا ہے کہ کہیں تیرا شوہر کس بچے کو کچھ کر نہ دے۔ اگر وہ گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ تیرا بچہ ہے اور تو نے تو اس سے جھوٹ بولا ہے کہ تو نے ابارشن کروا دیا تھا، لیکن بچہ تو پیدا ہو چکا ہے۔ میں کہنے لگی اماں کوئی بات نہیں، میں دیکھ لوں گی، طلاق لے لوں گی اگر اس نے ایسا کچھ کیا تو۔ ادھر سرمد جہاں جاب کرتا تھا وہیں اس کا ایک دوست بھی تھا، وہ بہت روتا رہتا تھا۔ ایک دن سرمد نے پوچھا کہ ارے بھائی کیوں روتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا میرے کتنے سال ہو گئے ہیں شادی کو، ابھی تک اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی۔ ہر کوئی مجھے اولاد نہ ہونے کا طعنہ دیتا ہے، میری بیوی کو بھی طعنہ دیتا ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ سرمد نے اسے دلاسا دیا اور کہا کہ اللہ سب بہتر کریں گے۔ ادھر صدف کی زندگی بھی خوشی خوشی گزر رہی تھی، وہ اپنے بچے کے ساتھ بہت خوشی خوشی زندگی بسر کر رہی تھی۔ سرمد کو گئے ہوئے 3 سال گزر گئے تھے۔ 3 سال کے بعد ہی اس نے پاکستان واپس آنا تھا۔ صدف کو یہ خیال نہیں تھا کہ میرے شوہر کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، نہ اس کی ماں کو خیال تھا۔ اچانک ایسا ہی ہوا، 2 دن کے بعد سرمد واپس گھر آ گیا۔ اس دوران بچہ سکول گیا ہوا تھا۔ ایک دم سے صدف کے تو حواس ہی اڑ گئے اور اس کی ماں بھی بوکھلا گئی کہ یہ کیا، یہ اچانک گھر آ گیا ہے بن بتائے۔ سرمد تو سرپرائز دینا چاہتا تھا، وہ بہت خوش تھا۔ اس نے جب اپنی ساس اور بیوی کے منہ پر پریشانی اور حیرانی دیکھی تو کہنے لگا کیا میرے آنے سے آپ لوگ خوش نہیں ہو؟ تو اسی وقت انہوں نے کہا نہیں بیٹا ہم بہت خوش ہیں۔ تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ صدف بھی کہنے لگی سرمد میں آپ کا بہت انتظار کر رہی تھی، شکر ہے آپ آ گئے ہیں۔ وہ دل کی بات تو چھپا رہی تھی کہ پتہ نہیں اب کون سی قیامت کھڑی ہوگی جب ان کے سامنے بیٹا آئے گا اور جب ان کو پتہ چلے گا کہ میں نے وہ بچہ ضائع نہیں کروایا تھا، وہ وہی بچہ ہے۔ سرمد کو اس بات کا شک نہ ہو، میں اس کے لیے مزیدار کھانا بنا کر لاتی ہوں، آئس کریم بھی بنا کر لاتی ہوں تاکہ وہ اس بات کی طرف دھیان مت دے۔ میری ماں تو پریشان تھی کہ یہ لڑکی اب کیسے چھپائے گی، بچے کے اسکول سے آنے کا ٹائم ہونے والا ہے اور آخر یہ شوہر کو کیا بتائے گی۔ صدف کے دل میں ایک امید تھی کہ اگر اس نے ایسا کیا تو میں اسے طلاق لے لوں گی۔ ہم سب ابھی باتیں کر رہے تھے کہ میرا بیٹا اسکول سے واپس آتا ہے۔ سرمد تو دیکھتے ہی حیران ہو گیا کہ یہ کس کا بچہ ہمارے گھر آ گیا ہے۔ بیٹا آتے ساتھ میرے گلے لگ گیا۔ سرمد دیکھتی ہی حیران ہو گیا کہ ہمارا بچہ یہ کہاں سے آ گیا۔ اس وقت میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میری ماں کہنے لگی سرمد ہوش کرو، اب یہ تمہاری باتیں میں نہیں برداشت کروں گی۔ یہ کیسی عجیب پاگل پن کی باتیں کرتے ہو تم، یہ تمہارا ہی بچہ ہے۔ میں نے ہی منع کیا تھا صدف کو کہ بچہ ضائع کروانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا بڑا گناہ ہم اپنے سر کیسے لے سکتے تھے؟ کچھ تو ہوش کرو، تم باپ ہو، ایسے ظالم باپ کبھی میں نے نہیں دیکھا۔ سرمد کہنے لگا اماں کوئی بات نہیں، میں خاموش ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کہا، صرف اتنا کہا کہ یہ بچہ کس کا ہے اور آپ مجھے اتنی باتیں نہ سنائیں۔ یہ کہہ کر سرمد چلا گیا۔ میری ماں آخرکار اپنے گھر چلی گئی۔ میری ماں کا گھر جانا ہی تھا کہ سرمد تو غصے سے لال ہو کر میرے پاس آیا اور کہنے لگا کمبخت عورت، تجھے منع کیا تھا، تو کتنی ڈھیٹ نکلی، تجھے منع کیا تھا کہ مجھے اولاد نہیں چاہیے، اس کے باوجود تو نے مجھ سے جھوٹ بولا۔
اب میں کیا کروں تیرا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں معافی مانگنے لگی اور رونے لگی، خدا کے لیے معاف کر دو مجھے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میرے دل کو بھی آرام ملا کہ شکر ہے اس نے کوئی ری ایکشن نہیں کیا۔ اس وقت وہ کسی سوچ میں تھا۔ سرمد یہ سوچ رہا تھا کہ آخر کار اس بچے سے میں جان کیسے چھڑواؤں۔ اسی دوران اس کے دماغ میں ایک خیال آیا کہ ہاں، میرا دوست جو اتنا پریشان ہے اس کی تو اولاد ہی نہیں ہے، 10 سال شادی کو ہو گئے ہیں۔ ایسا کرتا ہوں یہ بچہ میں اسے ہی دے دیتا ہوں، وہ تو خوش ہو جائے گا۔ یہ بات سوچتے ہی سرمد اپنی بیوی کے پاس گیا اور کہنے لگا، بیگم بچے کو اچھا سا تیار کرو، ہم میلہ دیکھنے جا رہے ہیں۔ ایک دم سے صدف کے چہرے پر خوشی آ گئی کہ شکر ہے اس نے بچے کو قبول کر لیا ہے۔ بچہ بھی بہت خوش تھا اپنے باپ سے مل کر۔ مجھے یہ خواب لگ رہا تھا کہ حقیقت میں سرمد اتنا جلدی بدل گیا ہے۔ خیر میں زیادہ سوچنا نہیں چاہتی تھی، بس میں بہت خوش تھی۔ اس دوران سرمد بچے کو لے کر چلا گیا تھا۔ سرمد سیدھا اپنے اسی دوست کے پاس گیا اور وہ دوست بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، سرمد اللہ نے تمہیں اولاد دی ہے، تم تو بہت خوش قسمت ہو۔ اسی دوران منحوس بدبخت سرمد کہنے لگا، ہاں اولاد تو دی ہے لیکن اس اولاد سے میں خوش نہیں ہوں۔ سرمد کا دوست حیران تھا کہ کیا بات کرتے ہو یار، اولاد سے کون خوش نہیں ہوتا، مجھ سے پوچھو۔ تو سرمد کہنے لگا، ہاں اسی لیے تو تیرے پاس یہ بچہ لے کر آیا ہوں، تو رکھ لے، مجھے ضرورت نہیں اس کی۔ اور ہاں اب انکار مت کرنا، تو بڑے دعوے کرتا ہے نا کہ تجھے بچے پسند ہیں، یہ لو میرا بیٹا تم رکھ لو، ویسے بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ وہ بیچارہ تو اسی لمحے کا انتظار کر رہا تھا کہ اللہ کسی بھی طریقے اسے بچہ دے دے۔ بچہ لے کر وہ سیدھا گھر چلا گیا۔ ادھر جب سرمد گھر واپس آیا تو اس کی بیوی نے کہا، بیٹا کہاں ہے؟ تو سرمد تو صاف صاف بول پڑا، سنو لڑکی، میری بات سنو، میں نے تجھے اس دن کہا تھا کہ مجھے بچے نہیں چاہیے، تو نے بات نہیں مانی، اب میں نے اپنی مرضی کر دی ہے، وہ بچہ میں نے اپنے دوست کو دے دیا ہے۔ اور ہاں واپس لانے کی سوچ مت رکھنا، وہ کینیڈا چلا گیا ہے، اس کی اولاد نہیں تھی۔ یہ بات سنتے ہی صدف کے تو آنکھوں سے خون کے آنسو آنے لگے۔ وہ دھاڑے مار کر رونے لگی اور سرمد کو گالیاں نکالنے لگی، اے کم بخت، مجھ سے شادی کیوں کی تھی اگر تو نے میری گود اس طرح اجاڑنی تھی؟ کتنا جہنمی ہے، تجھے کچھ بھی احساس ہوا کہ تو ایک ماں کی گود اجاڑ رہا ہے؟ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو بیچ دیا ہے تو نے۔ سرمد کہنے لگا، کم بخت، بیچا نہیں، میں نے اسے دیا ہے۔ اس وقت میرا دل بہت ٹوٹ چکا تھا، میری زندگی ویران ہو چکی تھی کیونکہ میرا بچہ مجھ سے جدا ہو چکا تھا، اب واپس بھی نہیں لا سکتی تھی۔ میری ماں کہنے لگی، بیٹی طلاق کی بات مت کرو، تیرا شوہر ظالم ہے لیکن اللہ پر یقین رکھو، وہ اس کا دل ضرور بدل دے گا۔ میں کہہ رہی تھی، اماں جو اس نے کیا ہے وہ بہت برا کیا ہے، میری بد دعا ہے یہ کبھی خوش نہ رہے۔ اسی دوران سرمد جب رات کو سویا تو صبح اسے ایک بھیانک خواب آیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ خواب دیکھ کر وہ رونے لگا اور کہنے لگا، ہائے میں بدقسمت، بدبخت، یہ میں نے کیا کر دیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس کے رونے کی آوازیں سن کر صدف کمرے میں گئی تو اس کا شوہر بیٹھا تھا، اس کے منہ کے اوپر اداسی چھائی ہوئی تھی، آنسو آنکھوں سے ٹپک رہے تھے۔ میں ڈر گئی اور کہنے لگی، ہائے اللہ سرمد تجھے کیا ہوا ہے؟ وہ خاموش رہا۔ میرے دوسری بار پوچھنے پر وہ رو پڑا اور کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں اپنے بچے کا قاتل ہوں، میں نے اسے تجھ سے جدا کیا ہے، میرے اندر پتہ نہیں یہ نفرت کہاں سے آئی تھی۔ نہ جانے اس خواب میں ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے سرمد کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ سرمد اسی وقت اٹھا اور صدف کو لے کر ہسپتال جانے لگا۔ صدف کہنے لگی، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ سرمد کہنے لگا، تم فکر نہ کرو، اس بار اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ایک بار پھر ہمیں اولاد کی خوشی نصیب ہوگی۔ اسی وقت سرمد صدف کو لے کر ہسپتال گیا، ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے لگا۔ ڈاکٹر کو کہنے لگا، ہمیں اولاد کی بہت ضرورت ہے، آپ علاج کریں، چاہے جتنا ہی مہنگا کیوں نہ ہو، ہماری اولاد ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر نے جب صدف کو چیک کیا تو کہا کہ بہت خوشی کی بات ہے، آپ کی بیوی ماں بننے والی ہے۔ یہ بات سن کر تو سرمد کے آنسو خوشی میں بدل گئے۔ ہم بہت خوش تھے، ہماری زندگی بہت بدل چکی تھی۔ مجھے بھی بہت خوشی ہوئی کہ چلو خیر، دیر سے صحیح لیکن سرمد کو خیال تو آ ہی گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے اور اولاد کیا ہوتی ہے وہ یہ جان چکا تھا۔ وہ میرا بہت خیال رکھنے لگا تھا،
میری صحت پر آنچ نہیں آنے دیتا۔ اس نے کام کے لیے بھی ملازمہ رکھ لی تھی، پورے گھر کا کام وہی کرتی تھی۔ بس وہ پورا دن میرے پاس بیٹھا رہتا، مجھ سے خوب ساری باتیں کرتا۔ میں بھی اپنے پہلے بچے کا دکھ بھول چکی تھی۔ میں بھی کہنے لگی چلو خیر، جو ہوا اچھا ہی ہوا، ان کی بھی اولاد نہیں تھی، اسی کے صدقے اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے۔ جب ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کیا تو ایک دم سے وہ زمین پر گر پڑیں اور ان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ پتہ نہیں الٹرا ساؤنڈ میں ایسا کیا تھا۔ ڈاکٹر خاموش ہو گئیں اور کہنے لگی لہٰذا آپ جا سکتی ہیں، ہم آپ کا علاج نہیں کر سکتے۔ یہ بات سن کر تو میں گھبرا گئی کہ اچانک میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ میں ہاسپٹل میں ہی تھی کہ مجھے پیدائشی تکلیف ہوئی۔ ڈاکٹر بہت اچھی تھی، اسے میری حالت پر رحم آیا اور اسی دوران مجھے آپریشن روم میں لے گئی۔ میرے بچے کی پیدائش ہوئی۔ بچہ تو نہیں تھا، وہ جڑواں سانپ تھے جو میں نے پیدا کر دیے۔ اس وقت میں تو بے ہوش تھی، لیکن وہاں سرمد اور ڈاکٹر کے اسٹاف بھی موجود تھے۔ پورے ہسپتال میں ہنگامہ مچ گیا۔ نرسز یہ دیکھ کر بھاگ گئیں۔ ایک ڈاکٹر ہی تھی جو وہاں پر کھڑی تھی، یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی ہائے اللہ، ایسا تو کبھی نہیں ہوا، یہ سانپ کہاں سے آ گئے؟ اس وقت سرمد کو بھی احساس ہوا کہ اللہ کی نعمت کو اس نے ٹھکرایا تھا تو آج اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا سبق سکھایا ہے کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ میں ہی کم بخت تھا جو اولاد سے نفرت کرتا تھا۔ اب میں نے چاہا کہ میری اولاد ہو تو اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا دی ہے کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ اللہ جو نعمت دیتا ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، ناشکری کرنے پر اللہ دی ہوئی نعمتیں بھی چھین لیتا ہے۔